السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا کھائیں، صحت بنائیں۔ اور آج صرف ہم اچھا بنائیں گے نہیں بلکہ اچھی سی سیر بھی کریں گے۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں زندہ دلان کے شہر لاہور اور لاہور کے دل یعنی پرانے لاہور کی سیر کرانے۔ جی ہاں، یہاں کی پرانی گلیاں، تاریخی عمارتیں اور لاہور کی مخصوص رونق دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی وہ گلیاں جہاں قدم قدم پہ تاریخ سانس لیتی ہے۔ یہاں کے بازار، دکانیں اور لوگوں کی باتوں میں بھی محبت اور اپنائیت جھلکتی ہے۔ لاہور کو اگر زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے تو بے وجہ نہیں۔ نمرہ احمد نے بھی اپنے ناول میں یہاں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوتی ہیں۔ ہم اکثر ہی رنگ محلوں سے ملحقہ بازاروں میں جاتے رہتے تھے، لیکن جب سے سیاحت کے فروغ کی طرف ملک کا رجحان ہوا ہے، بہت سے نئے مقامات سے ہماری شناسائی ہوئی اور ان کو دیکھنے کے قابل بنانے میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کے رہائشی بھی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک گلی سورجن سنگھ میں ہی بہت سے کیفے بن گئے ہیں جو قابل دید ہیں، جہاں سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ سیاحوں کو سارے علاقے کی سیر کرانے کے لیے بہت خوبصورت رکشے بھی وہاں کھڑے رہتے ہیں جو پاکستانی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن جو مزہ ان گلیوں میں چل پھر کے مزہ لینے کا ہے وہ یہ رکشے نہیں دے سکتے، اور پھر یہ رکشے ان گلیوں میں جا بھی نہیں سکتے۔ ان گلیوں کی مزید کہانیاں آپ کو کسی اور بھی لوگ میں سناؤں گی۔ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ریسیپی دوں گی جس کی خوشبو سے یہ گلیاں مہکتی رہتی ہیں، اور وہ ریسیپی ہے اسپیشل نان ہٹائی، جس کی وجہ سے خلیفہ کی بیکری مشہور ہوئی اور جس بیکری کی وجہ سے نان ہٹائی مشہور ہوئی، اور اسی نان ہٹائی کی وجہ سے اس گلی کے کیفے مشہور ہیں، خاص طور پہ عثمان کی بیٹھک۔ عثمان کی بیٹھک کے بعد اب دھڑا دھڑ کئی اور نئے کیفے بھی کھل گئے ہیں، اور جس گلی میں یہ سارے کیفے ہیں اس کا نام ہے سورجن سنگھ کی گلی۔ یہ تاریخی گلی 19ویں صدی کے مشہور حکیم سورجن سنگھ کے نام پر ہے۔ اپنی طبی خدمات کی بنا پر حکیم صاحب کے نام پر اس گلی کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی گلی میں لاہور کی سب سے تنگ گلی ہے جو نکاح والی گلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی۔ 2011 میں آغا خان ٹرسٹ کی جانب سے ماڈل سٹریٹ کے طور پر دوبارہ اس گلی کی بحالی کا کام شروع ہوا جرمن ایمبیسی کے تعاون سے، اور اب یہ گلی کلچرل ہب بن چکی ہے۔ اور تو اور یہاں پر موجود الائٹ بینک کی برانچ بھی اسی رنگ میں رنگ چکی ہے۔ چلیں جی، سیر تو کافی ہوگی، اب ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ نان ہٹائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے گھی کو گرم کر لینا ہے، کیونکہ گرم کرنے سے پہلے اس میں دانا دانا سا ہوتا ہے، اس دانے کو ہم نے بالکل ختم کرنا ہے، اور پھر سے اس کو جما لینا ہے کیونکہ ہم اس کو لیکوڈ فارم میں یوز نہیں کر سکتے نان ہٹائی کے لیے۔ اب 1 کپ چینی لینی ہے اور اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے، ساتھ ہی اس میں ہم الائچیاں بھی ڈال دیں گے جو نان ہٹائی کے فلیور کا ایک خاص حصہ ہے، اور اس کی ہی اسمیل ہوتی ہے جو ہمیں نان ہٹائیوں کی طرف کھینچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کالی الائچیاں تو ہم اتنے بڑے گرائنڈر میں گرائنڈ نہیں کر سکتے، اس لیے چینی کے ساتھ ہی ان کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا چھلکا تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اگر آپ کو چھلکا پسند نہیں ہے تو صرف دانے ہی ڈالیں۔ اگر آپ چاہیں تو چینی پیسنے کی بجائے آئسنگ شوگر بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ کام بتا رہی ہوں جو آپ گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی آئسنگ شوگر لے کے آئے گا تو ہم نان ہٹائی بنائیں گے، گھر میں ہی چینی پیسے اسے یوز کریں۔ اور اتنی دیر میں ہمارا گھی بھی جم گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے فریج میں رکھ کے جمائیں، اگر موسم ٹھنڈا ہے یا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں جمنے کے لیے۔ یہ ہماری پری پریپریشن ہو گئی ہے، اب ہم باقی کا کام کرتے ہیں۔ اب سارے اپنے ڈرائی انگریڈینٹس ہم ایک باؤل میں ڈال دیں گے۔ میدا، بیسن، بادام آپ جتنے مرضی دل کرتے لے سکتے ہیں، سوجی، گھی، چینی، انڈا ہمیں پورا نہیں چاہیے، اس کی زردی چاہیے بیسکلی ہمیں۔
نان ہتائی کے اوپر لگانے کے لیے ساری چیزیں مکس کرتے ہیں، اور سفیدی اگر آپ ویسے کہیں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں ویسے اس کے اندر ہی ڈال لیتی ہوں، لیکن وہ کمپلسری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بہت اچھی نان ہتائی بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیں گے، ساری ڈرائی چیزوں کو یکجان کر لیں گے۔ انڈے کی سفیدی اور زردی الگ الگ کر لیے، زردی کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، یہ بعد میں یوز ہوگی، اور سفیدی کو اس کے اندر ہی میں مکس کر رہی ہوں۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم گھی کے ساتھ مکس کریں گے، گھی کے ساتھ اس کو گوندنا ہے، کوئی پانی کوئی دودھ کچھ بھی نہیں ڈالنا، اور جیسے ہم آٹا گوندتے وقت پانی تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کرتے ہیں اپنی ضرورت کے اکارڈنگ، ایسے ہی ہم گھی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، اور اتنا ڈالیں گے کہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس یکجان ہو جائے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم مٹھی میں لے کے اس کو دبائیں گے تو اگر پیڑا صحیح بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے۔ اب اس کو ہم نان ہتائی کی شکل دیں گے، اور پھر اس کے اوپر زردی لگا دیں گے برش کی مدد سے۔ اس کے بعد فورک سے اس پہ لائنیں لگا دیں گے تاکہ ایک کرمبلی سا ٹیکسچر آ جائے۔ اگر آپ پلین ٹیکسچر چاہتی ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ لائنیں نہ لگائیں، اس کے اوپر بادام لگا دیں، 15-20 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں، اور پھر بیک کر لیں۔ اور ان کے بیک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اسے چھری سے یا کسی چیز سے ہلائیں گی تو یہ آرام سے ہل جائیں گے، اور بیکنگ ٹرے سے چپکی نہیں رہیں گی۔ تو لے جی، تیار ہے آپ کی مزیدار، خستہ اور فلیور سے بھرپور اور آپ کو پرانے لاہور کی یاد دلاتی ہوئی ہماری یہ نان ہتائیاں۔ ان کا ٹیکسچر چیک کریں، کتنا سافٹ ہے، اور اندر سے کتنا اچھا ان کا جال بنا ہے۔ انہیں گرما گرم چائے کے ساتھ، کافی کے ساتھ انجوائے کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پرانے لاہور کی یاد میں کھو جائیں۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔